السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام امام الہدیٰ امام القبلتین سید الاولین والآخرین امام الرسل سید الرسل ختم الرسل شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے جمعۃ المبارک کی مختصر بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العالمین حق بات سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کتاب و سنت کے پیغام کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، ایک طالب علم پورا سال محنت کرتا ہے، بڑی اچھی پڑھائی کرتا ہے، بڑی اچھی پڑھائی کرنے کے بعد سال کے اختتام میں اگر وہ اپنے پیپر اپنا امتحان اچھی طرح پاس نہیں کر سکتا تو اس طالب علم کو ناکام طالب علم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک زراعت پیشہ آدمی اپنی کھیتی کو سنبھالتا ہے، اس کے پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب فصل کاٹنے کی باری آتی ہے اس کو اچھی طرح کاٹتا نہیں ہے بلکہ اس کو خراب کر لیتا ہے، اور آخر میں جب کاٹنے کی باری آئے اپنی فصل کو نہ سنبھال سکے تو اس کی محنت ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں محنت کرنے والا کوئی بھی آدمی اپنے کام کے انجام کو اگر درست نہ کر سکے، کام کے اختتام میں کام کو اچھے انداز میں مکمل نہ کر سکے تو وہ شخص ناکام کہلاتا ہے، اور اس ناکامی کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی زندگی ہے کہ وہ ساری عمر اچھے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اختتام کا جو وقت ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، اختتام کے وقت محنت نہیں کرتا یا وہ تابع داری چھوڑ دیتا ہے، وہ کردار جو اس نے اپنائے وہ ترک کر دیتا ہے، اب اس کی محنت ساری زندگی کی نیکیاں اس کے اختتام پر ہے۔ جس طرح پورا سال محنت کرنے کے بعد ایک طالب علم کی محنت کا اندازہ اس کے امتحانات پر ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن کی زندگی کے سارے اعمال و کردار کا جو حساب و کتاب ہے اس کا اختتام اگر اچھا ہو جائے تو اس کے اعمال و کردار کا کوئی فائدہ اور کوئی ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اختتام درست نہ ہو تو ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو مومن کی زندگی کا جو اختتام ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مومن کی زندگی کی جو اخیر ہے، آخری لمحے، وہ بڑی اہمیت والے ہیں، وہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان لمحات کو اگر اپنی باقی زندگی کی طرح اچھی طرح گزار جائے تو اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ان لمحات کو وہ کنٹرول نہ کر سکے، قابو نہ کر سکے اور اپنا خاتمہ بالایمان نہ کر سکے تو اس کی پوری زندگی کے اعمال اس کے اختتام کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، کہ انسان ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ برے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھے اعمال ترک کر دیتا ہے۔ اب فرمایا اس کی زندگی کے اختتام کا وقت آیا تو برے اعمال کی حالت میں آیا، ان برے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم چلا جائے گا۔ ادھر دوسری طرف فرمایا کہ آدمی ساری عمر برے کام کرتا ہے، پھر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا، اب جو ہے اب اس نے اچھے اعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، اس کا اختتام اچھا ہو گیا، اب اس کے اختتام کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر سلامتی پر ہو جائے تو اس کے اعمال کا دار و مدار سارا سلامتی پر ہوگا۔ اگر انسان کا خاتمہ سلامتی پر نہ ہو بلکہ گناہ پر ہو، اب جو ہے فرمایا کہ اس کا خاتمہ چونکہ گناہ پر ہوا ہے، اب اس کے اعمال کا دار و مدار گناہوں پر مشتمل ہوگا۔ توجہ کیجیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے اہل ایمان، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو، تمہارا خاتمہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کی حالت میں ہو، تمہارا خاتمہ بالخیر ہو۔ فرمایا کہ تمہاری زندگی کے معاملات جیسے بھی گزرے ہوں، تمہاری زندگی کا ایمان کا خاتمہ، تمہاری زندگی کا خاتمہ اچھی بات پر، ایمان پر، سلامتی پر ہو۔ وہ لوگوں ساری زندگی کے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اگر انسان کا خاتمہ اللہ رب العالمین کی شریعت پہ ہوتا ہے، رب العالمین پہ ایمان پہ ہوتا ہے، پیغمبر کائنات کی ذات پہ ایمان پہ ہوتا ہے، قرآن پہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے انسان کا جانا روانگی ہوتی ہے، ابھی انسان کی زندگی فرمایا کہ اس کے خاتمے کی وجہ سے بڑی عالی شان زندگی ہے۔ ساری زندگی کفر کرنے والے، ساری زندگی برائیاں کرنے والے، ساری زندگی رب کی نافرمانیاں کرنے والے، رب العالمین کے مقابلے میں اپنا دین کھڑا کرنے والے، رب العالمین کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنی خواہشات پہ عمل کرنے والے، اگر اللہ ہدایت دے دے اور خاتمہ بالایمان ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجیے گا، توجہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدمی ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اپنی زبان سے ایسا کلمہ ادا کر لیتا ہے جس کلمے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کلمے کی وجہ سے وہ کافر بن جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ایک دوسرا آدمی ہے،
اسی طرح ایک دوسرا آدمی ہے ساری زندگی برائیاں کرنے والا، ساری زندگی اللہ کے ساتھ سرکش نافرمانیاں کر کے گزارنے والا، پیغمبر کائنات کی سنتوں کے مطابق، آقا علیہ السلام کے کردار کے مطابق اپنے کردار کو نہ کرنے والا، نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا، فرمایا ساری زندگی برائیاں کرنے والا، فرمایا مرتے وقت ایک ایسی بات نصیب ہو گئی، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکالا، کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی، فرمایا جس کی وجہ سے اہل ایمان میں شامل ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کے خاتمہ بالخیر کی وجہ سے سارے اعمال کو، اس کی سارے کردار، اس کی ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ حضرات گرامی، آئیے ذرا خاتمہ بالخیر کیسے ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر کسے کہتے ہیں کہ انسان کا انجام درست ہو جائے۔ ساری زندگی بغاوت میں گزارنے والے اپنے آخری لمحات کو اللہ کے تابع کر جائیں، اپنی زندگی کے آخری وقت کو اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے اللہ کی تابع داری قبول کر لیں۔ حضرات توجہ کیجئے گا، توجہ، سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، فرمایا جو بندہ اپنے دل سے، خلوص دل سے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، رب کی توحید کا اقرار کر لے، اپنے دل سے معبودان باطلہ کی محبت نکال دے، اپنے دل سے ان گدی نشینوں کی محبت نکال دے، اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت نکال دے، اپنے دل سے اللہ رب العالمین کے جو جعلی شریک ہیں ان سب کی محبت نکال دے، فرمایا داخل الجنہ، وہ بندہ جنتی ہے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، توجہ، دوسرا عمل استقامت اختیار کیجئے، ہر عمل میں، ہر نیکی میں استقامت پیدا کیجئے، ہر عمل میں استقامت پیدا کیجئے۔ ایک نماز پڑھ لی، باقی نمازیں چھوڑ دی، دو نمازیں پڑھ لی، تین نمازیں چھوڑ دی، ایک رکن ادا کر لیا، زکوٰۃ ترک کر دی، زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو روزے ترک کر دیے، روزے کر لیے ہیں تو حج کا خیال نہ کیا، توحید کا خیال نہ کیا۔ استقامت اختیار کیجئے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن فرمایا لِيُثَبِّتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا لوگو، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اہل ایمان کو اللہ آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ حضرات استقامت اختیار کیجئے۔ فرمایا او بندے وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں ثابت قدمی۔ حضرات گرامی کافروں کی طرف سے آزمائشوں پہ ثابت قدمی، حضرات گرامی اسلام پہ ثابت قدمی، اسلام کی عبادات پہ ثابت قدمی، اسلامی افعال پہ ثابت قدمی، ایک ایک نیکی پہ ثابت قدمی اختیار کرنے والے۔ توجہ کیجئے گا حضرات گرامی، ذرا مثال سے سمجھیے ثابت قدمی کیا ہے۔ ایک آدمی نے ایک درخت لگایا، ایک شجر لگایا، اس کی جناب دیکھ بھال کی، اس کے پانی کا انتظام کیا، اس کی خوراک کا انتظام کیا، ابھی بڑا ہو گیا، درخت سایہ دار ہو گیا، اپنے پھل کو، اپنے پھول کو، اپنے پھل کو اٹھانے لگا۔ اب اس آدمی نے کیا کیا، ایک اور
درخت بھی اس نے بیج دیا ہے، اب اس نے اس درخت کو پانی دینا شروع کر دیا۔ پہلے درخت پہ توجہ نہیں دی، پہلے درخت کا خیال نہیں کیا، اس کو پانی نہ دیا، اس کی ضرورت پوری نہ کی، اس کی خوراک پوری نہ کی، اس کی دیکھ بھال نہ کی، دوسرے درخت کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ اب دوسرا درخت تو تیار ہوا لیکن پہلا درخت تباہ و برباد ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ حضرات گرامی اس کی مثال سمجھیے، ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے لیکن دوبارہ وہ نیکی نہیں کرتا، ایک دوسری نیکی کر لیتا ہے اور تیسری بار تیسری نیکی اختیار کر لیتا ہے، پہلی دونوں نیکیوں کو دوبارہ نہیں کرتا، ان کی طرف دھیان نہیں دیتا، دوبارہ وہ نیکی کرنے کی جستجو نہیں کرتا۔ حضرات گرامی جس طرح وہ آدمی 100 سال تک لگا رہے جو ایک درخت تیار کر کے دوسرے درخت پہ دھیان دیتا ہے، دوسرا درخت تیار کر کے پھر تیسرے پہ دھیان دیتا ہے، پہلے درختوں کا خیال نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم 100 سال لگا رہے کبھی اپنا باغ تیار نہیں کر سکتا۔ یہ نیکیوں کا باغ، یہ عملوں والا باغ بھی حضرات ایسے ہی تیار ہوتا ہے، جو نیکی کی جائے ثابت قدمی سے کی جائے، مستقل مزاجی سے کی جائے، جو عمل کیا جائے اس کو مسلسل کیا جائے، ثابت قدمی سے کیا جائے۔ جس نیکی کو اختیار کیا جائے اس نیکی کو مستقل اختیار کیا جائے، پھر یہ نیکیوں والا باغ اللہ کے حضور تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک نیکی کی ہے اس کو ترک کر دیا، ثابت قدمی نہیں دکھائی، پھر دوسری بار دوسری نیکی، حضرات کبھی نیکیوں والا باغ تیار نہیں ہوتا۔ یہ ثابت قدمی کی مثال ہے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، ثابت قدمی انسان اختیار کرے، یہ نہ ہو صبح اسلام قبول کیا ہے شام کو کفر اختیار کر لیا، پھر صبح اسلام قبول کر لیا، پھر دوپہر کو کافر ہو گیا۔ اسلام پہ ثابت قدمی نہیں، ثابت قدمی دیکھیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ثابت قدمی دیکھیے سیدنا عمار بن یاسر کی، ثابت قدمی دیکھیے حضرت سیدہ بی بی زنیرہ کی، ثابت قدمی دیکھیے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ثابت قدمی دیکھیے پیغمبر کے اصحاب کی، ثابت قدمی دیکھیے آقا علیہ السلام کے پروانوں کی۔ قل آمنت باللہ، صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی جی مجھے نصیحت کیجئے، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہ کہہ دو میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی اختیار کرو۔ یہ کوئی ثابت قدمی نہیں، انسان پہ تقوی غالب آ گیا، 4 دن نمازیں پڑھ لی پھر توجہ نہ کی، یہ کوئی ثابت قدمی نہیں۔ ایک مرتبہ مال آیا خرچ کر دیا پھر پوچھا ہی نہیں کسی غریب کا، یہ کوئی ثابت قدمی نہیں۔ پوری زندگی میں 1 سال ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ساری زندگی بغیر روزوں کے گزار دی، یہ کوئی ثابت قدمی نہیں۔ ثابت قدمی کیا ہے؟ جو اسلام کا حکم ہے اس پہ ڈٹ جائیے، اس پہ مستقل پابندی اختیار کیجئے۔ اگر ثابت قدمی ہوگی انسان کا خاتمہ اچھا ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اگر ثابت قدمی نہیں ہوگی تو موت کی مشکلات جب آئیں گی حضرات انسان کافر ہو جائے گا، اپنا عمل اپنا عقیدہ ترک کر دے گا۔ ثابت قدمی سیکھیے، ثابت قدمی کے مطابق اسلام پہ عمل پیرا ہو جائیے، یہ دوسرا سبب ہے۔ آئیے ذرا تیسرا سبب ثابت حسن خاتمہ کا، انسان کے اچھے خاتمے کی، فرمایا کہ تیسرا سبب کیا ہے حضرات؟ سچائی۔ آئیے ذرا قرآن اٹھائیے، فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا۔ آئیے ذرا اس کی مثال سمجھیے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما، ایک دیہاتی آیا، اللہ کے نبی جی مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا 5 نمازیں پڑھنی ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے، نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ فرمایا زکوٰۃ دینی ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، خرچ کرنا چاہو تو کر لو۔ فرمایا روزے رکھنے ہیں سال میں 1 مہینہ، باقی تمہاری مرضی ہے، نفل رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ اس نے ساری باتیں سنی، کہنے لگا واللہ لا
ازید علی ھذا ولا انقص، کہنے لگا اللہ کی قسم اللہ کے نبی جی جو آپ نے فرمایا نہ میں اس پہ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم عمل کروں گا، جو آپ نے فرمایا اسی پہ عمل کروں گا۔ ابھی اٹھ کے باہر نکلا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قد افلح ان صدق، اگر اس نے یہ سچی بات کی ہے، اگر یہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے، فرمایا یہ کامیاب ہو جائے، فرمایا یہ کامیاب ہو جائے گا۔ کس لیے؟ ثابت قدمی اختیار کرنے کی وجہ سے، سچائی بولنے کی وجہ سے۔ حضرات توجہ کیجئے گا، ایک دوسرا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ایک دیہاتی نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام قبول کر لیا ہے، تھوڑی دیر میں مال غنیمت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم فرمائی، اور تقسیم کرتے کرتے رحمت کائنات نے اس دیہاتی صحابی کا بھی حصہ نکال دیا۔ ایک آدمی جا کر کے کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہے، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا یہ مال غنیمت ہے جو اللہ کے نبی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ دوڑا اللہ کے نبی کے سامنے آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی جی یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مال غنیمت یہ تمہارے مقدر کا حصہ ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں نے آپ کا اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجھے مال غنیمت ملے، میں نے آپ کا دین اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجھے دولت ملے، میں نے آپ کی تابعداری اس لیے نہیں کی کہ مجھے مال غنیمت حاصل ہو، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حق کی راہ میں میری گردن کٹ جائے۔ اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اشارہ کرتا ہے، اور غزوے کا موقع ہے، غزوہ آیا، لڑائی آئی۔ حضرات توجہ کیجئے گا، توجہ، لڑائی آئی، تھوڑی دیر میں صحابہ کرام نے آ کر کے اطلاع دی اللہ کے نبی جی وہ عرابی شہید ہو گیا جو آپ کے سامنے کہتا تھا مجھے مال کی ضرورت نہیں، میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زخموں کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا، اور ادھر گردن پہ زخم ہے کہ جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی سچائی اسے جنت لے جائے گی۔ زندگی میں سچ بولیے، سچ بات کیجئے، سچ بات پھیلائیے، سچ بات پہ توجہ دیجئے، کوئی بات بغیر تصدیق کے شیئر نہ کیجئے، کوئی بات بغیر کسی تصدیق کے کسی کو نہ بتائیے، سنی سنائی بات پہ کبھی یقین نہ کیجئے۔ فرمایا سچائی اختیار کرنے والے اللہ کے دربار میں فرمایا ان کے لیے جنت ہے۔ یہ بھی حسن خاتمہ کا سبب بنتا ہے جب انسان سچائی اختیار کرتا ہے، فرمایا انسان کے لیے حسن خاتمہ کی سبب ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی آخرت کو، اس کی منزل کو، اس کی موت کے وقت کو آسان کر دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ حضرات گرامی، اس کے سبب کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب انسان حسن خاتمہ کا اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ رکھ، اے اللہ جب موت آئے تیرے دین پہ موت آئے، اے اللہ جب موت آئے، جب خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، توجہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ اے لوگو اپنے جو تمہارے مردے ہیں، جو مرنے کے قریب ہیں، ان کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، ان کو تلقین کرو کلمہ پڑھنے کی۔ اگر کلمہ نصیب ہو جائے یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ کسی انسان کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے یہ اس کے خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ توجہ کیجئے گا، دوسرا موقع، دوسرا سبب، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، فرمایا میرے صحابہ
مومن بندے کو جب موت آتی ہے فرمایا پیشانی پہ پسینے کے ساتھ موت آتی ہے، فرمایا پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے، اس حالت میں موت آتی ہے پیشانی پہ پسینہ آ جائے، تھوڑی سی موت کی سختی، یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ توجہ کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا فرمان، سید کائنات کا تیسرا فرمان خاتمہ بالخیر کے حوالے سے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، فرمایا جو بندہ اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، مارا جائے، فرمایا وہ بھی شہید ہے، اور جو آدمی اپنے عزت کے دفاع میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، فرمایا جو آدمی پیٹ کے مرض میں ہو فرمایا وہ بھی شہید ہے، جو آدمی رأس الجنب پہلو پہ کوئی پھوڑے کی وجہ سے اس کی موت آ جائے فرمایا وہ بھی شہید ہے، اور وہ خاتون فرمایا جو بچے کی پیدائش کے مرحلے میں فوت ہو جائے یا پیدائش کے بعد اسی تکلیف میں فوت ہو جائے فرمایا وہ عورت بھی شہید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی طاعون سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی میں غرق ہو جائے ڈوب کے مرے وہ بھی شہید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کی وجہ سے موت آ جائے وہ بھی شہید ہے۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، یہ سارے شہادت کی موتیں ہیں، یہ سارے خاتمہ بالخیر ہیں، یہ ساری موتیں ایسی ہیں جن کا انجام حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے وہ تو افضل ترین شہید ہے، اور فرمایا کہ اس کے گردن سے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ تو مقصد کیا بات کرنے کا کہ پورا سال کتابیں پڑھ پڑھ کے طالب علم تیاری کرے اور امتحان کے وقت فیل ہو جائے، امتحان نہ دے سکے، اس کے پورے سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی طالب علم اگر سال صحیح نہ بھی پڑھ سکے لیکن امتحانوں میں آ کر کے محنت کر جائے، اس کا انجام اچھا ہو جائے، اس کا رزلٹ اچھا ہو جائے، تو ایک مومن بندہ، ایک انسان، ایک مسلمان ساری زندگی اچھی گزارے اور مرتے وقت اس کی کرتوتوں کی فہرست لمبی ہو، مرتے وقت جو ہے اس کے آخری لمحات، اس کے آخری ایام برائی میں ڈوبے ہوئے ہوں، حضرات اس کا اگر خاتمہ اچھا نہیں ہے تو یاد رکھیں پوری زندگی کی نیکیاں بھی تباہ ہو برباد۔ یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اپنے انجام کی، اپنے اختتام کی فکر کیجئے، اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ توحید پیدا کیجئے، استقامت پیدا کیجئے، سچائی اختیار کیجئے، یہ تین باتیں اختیار کیجئے، اللہ انشاءاللہ خاتم بالخیر فرمائے۔ اور اگر موت ان بیماریوں سے آ جائے جو میں نے ذکر کی ہے وہ بھی شہادت کی موت ہے، وہ بھی خاتم بالخیر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک نبی کا خاتمہ ذکر فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ، فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کہ کیا تم موجود تھے جب نبی یعقوب کو موت آئی، اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا، اپنے بیٹوں کو جمع فرمانے کے بعد ان کو نصیحت کی ہے، فرمایا اے میرے بچوں جس طرح میں نے توحید پہ زندگی گزاری، تمہارے بزرگ اسحاق نے توحید پہ زندگی گزاری، تمہارے بزرگ سیدنا ابراہیم نے توحید پہ زندگی گزاری، یہ میرا خاتمہ توحید پہ، تمہارے بزرگوں کا خاتمہ بھی توحید پہ، خیال کرنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہیں موت آئے، اسلام کی حالت میں موت آئے، خیال کرنا تمہارا خاتمہ کفر پہ نہ ہو، خیال کرنا تمہارا خاتمہ نافرمانی پہ نہ ہو، خیال کرنا تمہارا خاتمہ اللہ رب العالمین کی معصیت پہ نہ ہو، خیال کرنا تمہارا آخری وقت معصیت کا وقت نہ ہو، تمہارے آخری لمحات اللہ کی تابع داری کے لمحات ہوں۔ حضرات توجہ کیجئے گا، توجہ، اہل اللہ والے لوگوں کا تذکرہ پڑھیے، صحابہ کرام کا تذکرہ
حضرت عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق، دیگر صحابہ کرام کے آخری لمحات پڑھیے، ان کو دیکھیے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، مرض الموت میں ہیں، تو اہل خانہ پریشان ہو گئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد بیمار ہوئے، اب گھر والے پریشان ہوئے بھی یہ بیمار ہو گئے، تو ابو سفیان نے دیکھا، فرمایا پریشان نہ ہو، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کبھی گناہ نہیں کیا، اسلام سے پہلے میری زندگی جیسی بھی تھی، لیکن جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے جب سے قرآن میں غیبت کی مذمت پڑھی ہے، جب سے میں نے حدیث میں یہ چغل خوری کی مذمت پڑھی ہے، میں نے اس دن سے لے کے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہی ثابت قدمی ہے، یہی سچائی ہے، یہی توحید ہے، جس کو اختیار کیا جائے تو اللہ خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں، اور اگر ثابت قدمی نہ ہو، اگر انسان میں استقامت نہ ہو تو حضرات اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کبھی اس نے نیکی کی ہے، کبھی نہیں کی، کبھی چھوڑ دی، ہو سکتا ہے موت اس وقت آتی ہے جب نیکی چھوڑ کے بیٹھا ہو، جب اللہ کے فرض ترک کر کے بیٹھا ہو، جب معصیت و نافرمانی میں بیٹھا ہو، اس وقت موت آئے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے، فرماتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اے اللہ اپنے غضب سے، اپنے غصے سے ہمیں قتل نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، مولا اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرمانا۔ ایک دوسری دعا فرمایا کرتے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے سارے معاملات کا انجام درست کر دے، اے اللہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کا انجام اچھا کر دے، اے اللہ اور ہماری آخرت کو بہترین بنا دے، اے اللہ سارے مسئلوں کا انجام درست کر دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے، جب تک زندہ رکھ اے اللہ اسلام پہ رکھ، جب موت آئے اے اللہ تیرے دین پہ موت آئے۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے حضرات گرامی، اور اسباب کو اختیار کیا جائے، ثابت قدمی اختیار کی جائے، توحید پہ ثابت قدمی، دین پہ ثابت قدمی، صبر پیدا کیجئے، ثابت قدمی استقامت پیدا کیجئے، سچائی اختیار کیجئے۔ یہ حسن خاتمہ کے اسباب ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا کہ لوگوں عملوں کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ کفر کے پر ہوا، معصیت پر ہوا، حضرات پھر یاد رکھیں عمل زندگی کے کسی کام نہیں آئے۔ جب مرا کفر کی حالت میں مرا، جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، جو آدمی شراب پیتا ہے اللہ 40 دن تک عبادت قبول نہیں کرتا، اور فرمایا اگر اس حال میں مر جائے کہ شراب اس کے جسم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرے۔ جاہلیت کی موت کون سی؟ اسلام کے بغیر، اسلام سے پہلے کی جو موت ہے، اس موت وہ موت اختیار کرے گا جو جاہلیت کی موت ہو۔ اس لیے اپنے انجام کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی آخری منزلیں آسان کیجئے۔ اگر نیکی کر رہے ہیں اس کو مستقل کیجئے، سچائی اختیار کیجئے، توحید اختیار کیجئے۔ توحید کے بغیر آپ کا خاتمہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، توحید کے بغیر حضرات کوئی انسان کا کوئی چھوٹنے کا تصور نہیں ہے۔ توحید کے بغیر انسان کی اگلی زندگی بہت مشکل ہے، انتہا کی مشکل ہے۔ توحید اختیار کیجئے اور اپنے انجام کو آسانی کے لیے اللہ سے دعا بھی کیجئے، اللہ آخری منزلیں آسان کر دے، اللہ آخرت کی منزلیں بھی آسان کرے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی آسان کرے، اسلام پر خاتمہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔